اور ویسے بھی ایک ہی کلام کے مختلف مفاہیم مختلف مفاہیم ہوتے ہیں، ٹھیک، ساتھ سمجھ بوجھ کی بھی مختلف سطح ہوتی ہیں لوگوں کی۔ یہ ہے نبوت کا معجزانہ کلام کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے معجزانہ کلام کے اندر اس کا بالکل خیال رکھا ہے کہ عوام کی سمجھ بوجھ کی بھی مختلف سطح ہوتی ہیں۔ اب یہ میں نے 3-4 مفہوم آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تو ہر ایک کی سطح تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مفہوم کو لے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اسی حدیث کے یہ مختلف مفاہیم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مختلف قسم کے مفاہیم بنیادی طور پر تو ایک ہی ہیں، لیکن جو کلام کا زور ہے، کا فرق ہے، وہ محدثین آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب عوامی سمجھ بوجھ میں فرق ہے، تو اللہ کے نبی کے کلام میں یہ فرق بھی، اس فرق کا خیال نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ ہے معجزانہ اسلوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ عوام کی سمجھ بوجھ کی مختلف سطحیں، ان مختلف سطحوں کے مطابق اللہ کے نبی کا کلام ان مختلف سطحوں میں سے ہر سطح سے میل کھاتا ہے، جا کے جوڑ لگ جاتا ہے اس کا۔ ہر بندہ ٹھیک سمجھ کو اپنی سطح پہ سمجھ، ٹھیک بات کو بھی اپنی سطح پر درست سمجھتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بہترین معجزانہ کلام ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر جو داعیان الی اللہ ہیں، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے، ان کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے نبی نے یہاں اپنے کلام کی جو وضاحت ہے وہ مثالوں کے ذریعے فرمائی۔ تو داعیان الی اللہ کو بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ اپنے کلام کی وضاحت انسانی طبیعت اور جبلت کو سامنے رکھتے ہوئے، نبوت کی اتباع کرتے ہوئے مثالوں سے بات کو سمجھائے۔ اللہ کے نبی نے عوامی ذہنی سطح کو سامنے رکھا۔ داعیان الی اللہ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ عوام کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کے کلام کریں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم۔ پھر ایک اور بات، نبی علیہ السلام کے کلام میں دیکھیں کہ ہر بات پر جو زور ہے وہ یکساں نہیں ہوتا۔ جو بات زور کے قابل ہوتی کہ اس کو زوردار طریقے سے بیان کیا جائے، اللہ کے نبی اس کو زوردار طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ جو بات اس قابل ہوتی کہ اس کی عظمت بیان کی جائے، اللہ کے نبی زوردار طریقے سے اس کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اور جو بات اس قابل ہے کہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پر بات کی جائے، اللہ کے نبی اسے نظر انداز کرتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو کلام میں یکسانیت اپنے زور کے حوالے سے نہیں ہوتی۔ جہاں زور مقصود ہوتا ہے وہاں زوردار طریقے سے بات ہوتی ہے، جہاں زور مقصود نہیں ہوتا وہاں زوردار طریقے سے بات نہیں ہوتی۔ ایک کامیاب داعی کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ نفسیات سے جدا نہیں ہوتا، وہ عوامی نفسیات سے جدا نہیں ہوتا، وہ عوام کی ذہنی سطح سے جدا نہیں ہوتا۔ اور فرامین نبوت میں یہ حکمتیں جا بجا بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ بس امتیوں کا فرض ہے کہ وہ ان بکھرے موتیوں کو سمیٹے اور ان سے کام لے۔ یہی دعوت الی اللہ کے ٹولز ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کے 2 ترجمے اور 4 مختلف مفاہیم آپ کے سامنے رکھ دیے۔